ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, امام خامنائی کو وہ رحمت اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے, آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی آئی کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, اور جناب 120 جہاز گر گئے, آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بال عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ اور قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے, 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بےچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے, اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, معاملات بہتر. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران. اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز. آپ جب یہ بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں, تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے GHQ کے اوپر یہ حملہ نہ کر دے. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو.
اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے, لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو, بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا, کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا, اردو میں بول دیتا ہوں, کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی, مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی, ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے, صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے, حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا حشر کیا, شام کا کیا کیا, اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ, اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا ہے, اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث بخت. ہاں, آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں, وہ دہشت گرد ہے. جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے, وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. بھائیو, قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر, سورۃ الفتح میں 28 نمبر, اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر. یہ آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا, اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی, اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ, خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے, اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا حسن ابن علی, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے, اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں, اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی, جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں ہیں کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی, حدیث متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں, ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیث متواتر ہے, اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں, شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی, سیدنا ابن مسعود, سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا جابر بن عبداللہ, سیدنا ابو سعید خدری, اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ, اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے.
اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہ ہم فی دنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی، وہ مقتدی ہوگا. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہیں، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکتے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنے، تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتیں نہ بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں ایک گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 تبا تابی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائیں گے اس کو کرٹیسائز کریں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا، یہ قرآن تفسیر مظہری، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بلکہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں، فلاں ہیں فلاں. بھائی اس طریقے سے وہ کنفرم نہیں کر سکتا. سب کی پرسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ، قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں، بھائی جی قیامت کی تیاری کرو، ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اس طریقے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اس کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلدانہ گننی شروع کر دیئے، اردو والی ہے. اردو والی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں، جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، مکتبہ اسلامیہ کی 3 جلدوں والی. اس میں تیسری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ. صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم، 7315 سے 7319 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا. آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی، عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6 خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے عبدالعزیز نہیں، وہ بھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پائی جی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا، تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، وہی بچیں گے. یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے، اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے. پہلے بھی تو کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ پیے تو دودھ ختم کر دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرائے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو. 6 حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی. بل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت میں. 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تو ہم دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی، شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تے جو بندیاں بریلویوں نے کہا پہلے مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے، 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283
قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف، لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں، اور ام سلمہ ہی سے یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240 کی 2 طریقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت پر لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں، مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں، روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں، اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں۔ پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا، تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے، اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن بصری کی تدلیس۔ اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی، علم الکلام سے ہے، سارے بولتے ہیں پھکی، اینٹی وینم لاجیکل آنسر، اسی ذوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، 3 جلد کے اندر، عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر، اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی۔ کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم و یاولی، تو یہ روایت ہی جعلی ہے، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں 4902، اور ذوف کیا ہے؟ سیم وہی ذوف ہے کہ حسن بصری مدلس ہے اور عام سے روایت کرتے ہیں۔ آؤ اپنا ایمان برباد کرو، اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر، خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے، صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں۔ 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے،
المستدرک للحاکم میں 8658 کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی، پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا، پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہو، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اردو میں آ گئی المصنف ابن ابی شیبہ، 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے، اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالیں تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، 200 حدیث، یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب 38,000 احادیث اور آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37,641، اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے، جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا، سوتر سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں سے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوگا، آج بھی جوان بندی گال قبول کر دے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے، تو میرے خیال کو بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچے، اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے، آمین۔ آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث، یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے، یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے۔ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں، ادھر سے بار ہم نہیں، اب یہ نہیں، اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا، نام رکھنے والا بھائی کچھ نہیں ہوتا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی، کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے، نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی، کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رہے، اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے، یہ اس طرح جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں، کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا، یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا، یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں۔ وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے، تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں، اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں بن جائے گا، وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا۔ اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی
صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا. پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے